پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو اس وقت اس بیماری کا شکار ہیں. اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی دے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے شہریوں کو ملک پاکستان کے ہر فرد کو ریاست آزاد کشمیر کے ہر فرد کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کچھ گزارشات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور جو وجہ بنی آج اس پریس کانفرنس کی وہ یہ ہے کہ کل میں نے ایک پوسٹ اپلوڈ کی تھی وینٹیلیٹر کے حوالے سے. اس میں کافی دوستوں نے میری اس بات کی تائید کی اور اس کو کافی لوگوں نے شیئر بھی کیا اور وہ کل ٹاپ 10 بھی کرتی تھی پوسٹ. اس حوالے سے ہم دوستوں نے نوجوانوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس طرح کی معلومات ملی ہیں کہ سیلہ ہسپتال کے اندر 5 وینٹیلیٹر موجود ہیں. ان میں سے ایک وینٹیلیٹر پر ایک جو مریض فوت ہو گیا ہے مرزا تنویر صاحب, ان کو لانے کی کوشش کی گئی, ان کا علاج وہاں پہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ جو تجربہ تھا وہ وہاں پہ کامیاب نہ رہا اور ان کی صحت ہے جو وہ مزید بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. خیر اس طرح کی بہت ساری باتیں اور بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں چلتی رہیں, جس کو اب تک اور ابھی تک کسی جو ہے نمائندے نے, کسی آفیشیل بندے نے اس کی تردید نہیں کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں. کچھ نوجوانوں نے ذاتی طور پہ ایم ایس صاحب کو فون کیا, اس کے بعد ان کے فوکل پرسن ہیں جو ان کو فون کیا, اور ذمہ داران ہیں ان کو فون کیا, لیکن کسی نے بھی جو ہے نا کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ کوئی نوجوان اس سے مطمئن ہو سکے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو ہے نا ایک کل پوسٹ کی گئی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ بھمبر میں جو وینٹیلیٹر ہیں ان کو چلانے والا کون سا بندہ ہے, اگر نہیں ہے تو ٹیکنیشین ہیں وہ انہیں ہائر کیا جائے. لیکن کل جو پوسٹ اس اپلوڈ کرنے کے بعد یہ پوسٹ جو ہے ٹرینڈ کر رہی تھی, اس پر ہوا یہ کہ کسی نمائندے نے جو صحت کے متعلق ہو, کسی ڈاکٹر نے, ایم ایس نے, ڈاکٹر تنویر صاحب نے یا کسی ترجمان نے اس کا کوئی خاطر خواہ جو ہے نا کوئی ہمیں جواب نہیں دیا, ابھی تک نہیں دیا. آج صبح ایک پوسٹ کی گئی کسی چینل کے جناب ہمارے پاس سارا عملہ موجود ہے اور یہ ڈاکٹر کی روٹین میں جو ہے ورک ہوتا ہے, وینٹیلیٹر کو چلانا اتنا خاصا مشکل نہیں ہے. اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان سے جو اسپتال میں بھی کام کر رہے ہیں ہم نے ان سے رابطہ کیا, عملے سے پوچھا جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سب کی مختلف رائے تھی. کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمراہ ڈاکٹرز کے ہمراہ جو ہے نا وہ وینٹ ٹیکنیشینس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور کچھ کہہ رہے تھے یہ مشکل کام نہیں ہے, اس کو جو ہے چلانا جو ہے بہت آسان کام ہے, اس کو کوئی بھی بندہ چلا سکتا ہے. جو مجھے ایک بات سمجھ آئی جو اپنا عقیل شاہ صاحب نے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا بڑا بریفلی, ٹھیک ہے, انہوں نے ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا کہ اس کو چلانا اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس 5 ڈاکٹر جو ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں اور وہ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ جو ہے اس کو بڑے آسانی طریقے سے چلا سکتے ہیں, اور کسی بھی مریض کو اگر وینٹیلیٹر پہ لانا پڑا تو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ سارے جواب سن کے چلیں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کے پاس عملہ موجود ہے, ڈاکٹرز کے پاس ایسی تربیت ہے, ایسا ہنر ہے, ایسی تعلیم ہے کہ وہ ان کو چلا سکتے ہیں اور مریضوں کو جو ہے نا وہ اچھی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. ہم نے ذاتی طور پہ کسی کا کوئی نام مینشن نہیں تھا کیا کسی پوسٹ میں بھی, نہ کسی کی کردار کشی کی گئی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا آفیشلی کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہمارے جو ہے نا پیج بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں. اگر یہ لوگ ساری رات سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہ سکتے ہیں تو نوجوانوں نے, میرا خیال ہے کہ 50+ جو ہے نا سٹی کے نوجوان تھے جنہوں نے پوسٹنگ کی تھی, اس کا کوئی جواب نہیں تھے دے سکتے. 1 منٹ کا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے جس میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں بتا دیتے کہ ہمارے پاس یہ ساری سہولیات ہیں, آپ لوگ پریشان نہ ہو, تو ہر بندہ جو ہے نا اس میں مطمئن ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے برعکس ہوا کیا جی, کچھ پڑھے لکھے ہمارے لوگ تھے اور کچھ صحافی برادری کے جو لوگ تھے, انہوں نے الٹا ایک مہم کا آغاز کر دیا کہ جی ہم جو ہے نا ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, اسٹاف ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں جی. یہ فتنہ اور شرانگیزی پھیلائی جا رہی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس مرض نے آزاد کشمیر کا رخ کیا تھا اور بھمبر میں جب پہلا دن تھا, ابھی لاک ڈاؤن بھی نہیں تھا ہوا, میری آج بھی فیس بک پہ پوسٹیں موجود ہیں کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کرنے کی کال ہم نے دی تھی, ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے نوجوانوں کو اکٹھا ہونے کے لیے ہم نے کال کی تھی. اس کے بعد مظہر پٹی صاحب نے ہمیں اعتماد میں دیا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے لگے ہیں, ہماری مشاورت جو ہے انتظامیہ وہ ساری کر رہی ہے, اس کے بعد ہم لاک ڈاؤن کریں گے. اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلا بندہ جو ریسکیو کروایا تھا وہ میں نے, مظہر پٹی صاحب نے, اس کے بعد لکمان صاحب ہیں متعلقہ سٹی سے, اور 1-2 بندے اور تھے. وارڈ نمبر 3 کے مرزا آبادی سے ایک بندے تھے, اور کچھ لوگ تھے انگلینڈ سے اور دبئی سے آئے ہوئے. سب سے پہلی فرشتیں ہم نے بنائی تھی,
ٹھیک ہے. سب سے پہلے ریسکیو کرنے کے لیے ہم نے ان کے گھر کے دروازے کھٹکھٹائے تھے. ہم نے تب بھی جو ہے نا وہ سیلہ اسپتال کال کر کے ایمبولینس کی ڈیمانڈ کی تھی, لیکن ان لوگوں نے ایمبولینس نہیں تھی بھیجی. اس کے علاوہ بے شمار اس اب تک دورانیے تک بے شمار ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کبھی منظر عام تک نہیں آئی اور ہم نے نہ لائی ہے. ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کوئی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی آپ میں پھیلائیں یا مطلب لوگوں میں جو ہے وہ کوئی اضطراب پیدا ہو کسی قسم کا, کسی کی کردار کشی کی گئی کریں یا کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں جو بھی نوجوان مطالبہ کر رہے ہیں وہ ان کا قانونی حق ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی ٹیکنیشین کا مطالبہ کر رہے ہیں, کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ لوگ سرکاری پوسٹوں پہ برجمان ہیں, آپ لوگوں کا جو ہے آپ لوگوں سے پوچھنا جو ہے ہمارا حق ہے اور آپ لوگوں کو بتانا, صحیح انفارمیشن دینا آپ لوگوں کا فرض ہے. تو اس میں آپ اگر پوچھنے والے کو کرٹیسائز کریں گے, اگر پوچھنے والے کو آپ جو ہے نا اس کو بولیں گے کہ تم جو ہے نا فتنہ پھیلا رہے ہو اور جو ہے نا شر انگیزی کی وجہ بان رہے ہو, تو یہ کوئی جو ہے نا جواز نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ایک اور بات جو ہے نا جو ان کو کرنی چاہیے تھی کہ اب تک ان کا جو ہے نا کوئی بیان آ جانا چاہیے تھا. انہوں نے جناب آج صبح ایک کال آئی, انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کے کوئی آپ کو جواب دہی کریں یا کوئی بیان اس حوالے سے دیں یا آپ کو کوئی معلومات فراہم کریں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ ایم ایس صاحب سے اور فوکل پرسن ہیں اور تنویر صاحب میں صدر ہیں ڈاکٹر تنویر صاحب, ان سے کہ نوجوانوں کے جو بھی تفضات ہیں صحت کے حوالے سے یا سیلہ ہاسپٹل میں کسی بھی کوئی خرابی کے حوالے سے یا جو بھی کوئی نشاندہی کرتے ہیں اس کا جواب دینا آپ کا فرض بنتا ہے. اور اگر ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی تو یہ ہمارے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی یا اس میں کوئی کسی کا کوئی انفرادی فائدہ نہیں تھا, یہ اجتماعی طور پر تھی. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کل کو اگر پیشنٹس کی تعداد بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں, دو ڈاکٹر ہیں, وہ 24 گھنٹے وہاں پہ اویلیبل ہوں گے کہ ان کو ٹریٹمنٹ دے سکیں. تو اگر اس میں ایک یا دو بندے ہائر کر لیے جاتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. اس طرح کی ایک مطلب مثبت اپروچ تھی, لیکن اس مثبت اپروچ کو انہوں نے جو ہے منفی بنانے کی کوشش کی اور اس کو جو ہے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. اور جو ایک اور بڑا اہم اور ضروری سوال جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا آفیشیل پیج بنا ہوا ہے, آپ لوگوں کی آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کے پاس صحافی طبقہ موجود ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو. لیکن کیا ہوا یہاں پہ کہ کچھ صحافی حضرات کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے ان کی ترجمانی شروع کر دی. میرا یہ ڈاکٹر صاحبان ہیں جتنے ان سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ لوگ اتنے تعلیم یافتہ ہو کہ اتنی ڈگریاں حاصل کر کے اتنی پریکٹس کر کے آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ آپ نے تعلیم کو دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے ترجمان ہیں جو یہ میٹرک فیل اور جو ہے نا ایف اے فیل لوگ جو ہے یہ بی اے فیل لوگ بن جاتے ہیں. آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے, آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اور جو ہے ان کے جو پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب دے سکیں. اس حوالے سے جو ہے نا خیر ہمارا تو اس طرح کا کوئی نہیں تھا, اس طرح کا کوئی موٹیو نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ کسی منفی صورت میں لے کر آئیں یا کوئی لوگوں میں جو کسی قسم کا کوئی اضطراب پیدا ہو. ہم نے ایک پازیٹیو اپروچ کی, لیکن اس طرح سے کوئی جو ہے کو مثبت رسپانس نہیں ملا, جو بڑی اداس بات تھی میرے لیے بھی اور باقی نوجوانوں کے لیے بھی. خیر میں سب ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مہم کا حصہ بنے. میں کسی نہ کسی طریقے سے بہت ساری معلومات فراہم ہوئی, کسی نے کہا جی ٹھیک ہے نظام چل جائے گا, کسی نے کہا جی نہیں چلے گا, مین ٹیکنیشینس کا ہونا ضروری ہے, کسی نے کچھ بولا, کسی نے کچھ بولا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسپتال کے اندر بھی بہت ساری سیاست ہوتی ہے, بہت سارے گروہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف عملہ اور طبقہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا میری گزارش بھی آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمیں بغیر کسی پروپیگنڈا اور کسی سازش کا حصہ بنائے بغیر نا جو صحیح معلومات ہوتی ہیں وہ فراہم کیا کریں. دوسری بات آکسیجن کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی کہ وہ بھی آپ نے پوسٹیں دیکھی ہوں گی کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جو مریض ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے جو میرے پاس آج کی انفارمیشن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیک اپ موجود ہے آکسیجن کے حوالے سے, لیکن جو سلنڈرز ہیں وہ شاید پرانے ہیں یا ان میں کوئی مسئلہ ہے. جب وہ ان کو یوز کیا جاتا ہے تو ان سے کوئی آواز ہو یا شور پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے سب کی جو ہے اور سارے لوگ اس وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی جلد از جلد جو ہے آپ ٹھیک کر لیں. اس کے علاوہ یہ تو تھی جو ہے نا وہ ہمارے ہیلتھ کے لوگوں کے متعلق یا ایم ایس صاحب کے متعلق ساری بات تھی جو کل کی جو ہے نا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے یہاں پہ. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا ایک معلوماتی بیان جو ہے نا وہ جس سے ہم سب لوگوں کو فائدہ حاصل ہو, ہمیں کوئی اچھی معلومات اور مثبت معلومات ملیں, ہم مطمئن ہو سکیں. اس طرح کی کوئی ویڈیو ہم تک شیئر کریں گے. اور ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کاشف
مجید چودھری صاحب کے حوالے سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک مہم چلا رہے ہیں غریبوں کے حوالے سے، جو احساس پروگرام کے تحت یا گورنمنٹ نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے نا جو لاک ڈاؤن کے درمیان جو لوگ یا جو طبقہ متاثر ہوا ہے اس کو جو ہے نا ہم ریلیف فراہم کریں گے. تو اس حوالے سے مدر بھٹی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بولا جی ہمارے پاس جو ہے نا تحصیل ممبر میں 1200 لوگوں کا جو ہے وہ ٹوٹل فنڈ آیا تھا اور اس کو ہم نے جو ہے نا تقسیم کر دیا، کیونکہ 1200 فگر جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد ہے جو یہ طبقہ جو ہے اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہوا تھا. اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنائے. تو میری یہی گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی اور عملہ سے بھی کہ خیر مہربانی اس حوالے سے